غوثیہ نکالتا ہے، کوئی جلوس مداریہ نکالتا ہے، مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی۔ بتاؤ کبھی کسی نے ہم نے کسی کو ناجائز کہا ہو، ہم نے کسی کو حرام کہا ہو؟ کبھی جلوس غوثیہ پہ کسی نے فتویٰ لگایا ہو کہ جلوس غوثیہ ناجائز ہے؟ کسی نے یہ کہا ہو کہ جلوس مداریہ ناجائز ہے؟ کسی نے یہ کہا ہو کہ جلوس محمدی ناجائز ہے؟ ہاں، یہ وہی کہے گا کہ جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہوگا، جو اللہ والوں سے محبت رکھنے والا نہیں ہوگا، جو بد عقیدہ ہوگا، اس کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہم حسینی ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے جلوس محمدی بھی زندہ باد ہے، ہمارے لیے جلوس غوثیہ بھی زندہ باد ہے، ہمارے لیے جلوس مداریہ بھی زندہ باد ہے، اور ہمارے لیے جلوس حسینی بھی زندہ باد ہے۔ اگر یہ جلوس ہے تو سارے جلوس ہیں، کیونکہ جو بھی کچھ ہے یہ سب حسین پاک کا صدقہ ہے۔ کیا آپ بھول گئے 61 ہجری میں جب ختم ہو جاتا، نہ مدار رہتے نہ مداریت، نہ غوث رہتے نہ غوثیت، نہ خواجہ رہتے نہ خواجیت، نہ اشرف ہوتے نہ اشرفیت؟ ارے یہ تو کرم ہے اس کربلا کے تاجدار کا کہ میدان کربلا میں آپ یزید کے سامنے آئے اور آپ نے للکار کر کہا تھا، اے یزید سن لے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حسین پاک علی مقام شہید ہوئے، حسین پاک علی مقام بظاہر شہید ہو گئے، آپ کے بچے شہید ہو گئے، لیکن 61 ہجری سے لے کر کے اب تک 61 ہجری سے لے کر اب تک 1448 ہجری چل رہی ہے، 1448 ہجری چل رہی ہے، اور حسین پاک کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ اب 61 ہجری کو 1448 ہجری سے آپ مائنس کیجئے، تقریباً 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ 1400 سال ہو گئے حسین کو شہید ہوئے۔ اگر یہ مردہ ہوتے لوگ ان کو بھول گئے ہوتے، اگر یہ عام ہوتے تو بھول گئے ہوتے، جیسے کوئی اپنے دادا کو بھول گیا، کوئی اپنے پردادا کو بھول گیا، کوئی لکڑ دادا کو بھول گیا، کوئی پکڑ دادا کو بھول گیا، کوئی سکڑ دادا کو بھول گیا، مگر حسین 1400 سال کے بعد بھی جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے، گلی گلی شہر شہر حسین ہی حسین ہے۔ اذان کو، نماز کو، نبی کے ہر بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، عظمت تعزیہ شریف، عظمت تعزیہ شریف، عظمت تعزیہ شریف، جناب مفتی کاشف سعید صاحب قبلہ زندہ باد۔ اب اس تعزیہ شریف کی عظمت کو بتانے کے لیے اہل بیت کی دشمنی، پہلے بھی اہل بیت پاک سے دشمنی رکھنے والے کھل کر کے میدان میں آئے تھے، اور آپ کی چھپ چھپ کر آتے بولے یہ حرام ہے، بولے یہ حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں لگی ہیں، یہ ساز و سامان کی دکانیں، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ ارے بھیا یہ ساری کی ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، حرام ہونے کے لیے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن میں لکھا ہو یا حدیث میں لکھا ہو۔ ہم نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے، رحمتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، نبی نہیں، نبیوں کے نبی، آقا نہیں، آقاؤں کے آقا بیٹھے ہیں۔ حسن پاک دائیں زانو پر ہے، حسین پاک بائیں زانو پر ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور میرے آقا فرماتے اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر، اے اللہ تو بھی محبت کر۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے پروردگار ہر اس شخص سے محبت کر جو میرے حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ انہی کامکاروں کے لیے فرمایا۔ غلاموں کے جلوس جائے، مدار حسین کے غلاموں کے غلام ہیں، جلوس نکلتا ہے مدار پاک کے، اس سے پہلے جائے شاہی میاں حسین کے غلاموں کے غلام ہیں، جلوس شاہی نکلتا ہے جائے، مگر جیسے حسین کا بولو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میرے بھائیوں یہ جب غلاموں کے جلوس نکل سکتے ہیں یہ غلام نہیں ہے، یہ اماموں کے امام ہے، یہ امام حسین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، آلے
وہ جنت کے سردار ہے. جو جنت کے سردار کا جلوس نکالتا ہے تو یہ جنت کے سردار جہاں جتنے کھڑے ہیں یہ سب جنت کے حقدار ہیں, یہ سب جنت کے حقدار ہیں. تو یہ امام حسین مقام کا تعزیہ شریف ہے اور اس کی زیارت کے لیے بڑے بڑے بزرگ نکلے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں نے زیارت کی ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعزیہ شریف بنایا ہے. حضرت سیدنا عبدالرزاق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے تعزیہ شریف کو جا کر کے چوما ہے. دور نہیں ہے بریلی شریف. بریلی شریف میں ایک خانقاہ ہے, خانقاہ نیازیہ, جانتے ہیں نا, خانقاہ نیازیہ. شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ جب بھی جلوس تعزیہ شریف نکلتا, جب تعزیہ آتا تو ہاتھ باندھ کے پاگل ہو کر کے تعزیے کے پاس کھڑے رہتے, اور جب تک تعزیے چلے نہ جاتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے, آنکھوں سے آنسو نکلتے, دیدار کرتے تعزیہ شریف کا, اور دنیا کو اس بات کا پیغام دیتے لوگوں نسبت ہے ان کو کر دو بلا کے ایمان سے. ان تعزیوں کو دیکھو بڑے احترام سے موجود ہے فرید شہ کربلا یہاں. جو مانگنا ہے مانگ لو عالی مقام سے, جو مانگنا ہے مانگ لو عالی مقام سے. حسین پاک علی مقام علیہ السلام کی یادگاریں ہیں, اور آپ جہاں جاؤ ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں. اجمیر جاؤ تعزیہ شریف ملے گا, کشوشا جاؤ تعزیہ شریف ملے گا, مکن پور شریف جاؤ تعزیہ شریف ملے گا, بریلی میں خانقاہ نیازیہ میں جاؤ تعزیہ شریف ملے گا, پیلی بھیت میں جاؤ تعزیہ شریف ملے گا. کہاں نہیں ہے تعزیہ, ہر طرف تعزیے دار ہے, اور قسم خدا کی جو بھی تعزیہ دار ہے حقیقت میں وہ جنت کا حقدار ہے. ایک بات بتاؤ بڑی محبت سے, ان تعزیوں کو دیکھ کر کیا تمہیں کوئی شاہجہاں بادشاہ کی یاد آتی ہے؟ نہیں. کیا تمہیں شاہجہاں بادشاہ کی یاد آتی ہے؟ ان تعزیوں کو دیکھ کر بتاؤ پھر سے, کیا تمہیں یزید کی یاد آتی ہے؟ نہیں. ان تعزیوں کو دیکھ کر کے بتاؤ کیا تمہیں کسی حکمران کی یاد آتی ہے؟ نہیں. ان تعزیوں کو دیکھ کر کے کیا تمہیں کسی دنیا دار کی یاد آتی ہے؟ نہیں. یہ جتنا مجمع ہے, جتنے حسینی ہیں, آپ کسی سے پوچھو وہ یہی کہے گا جب بھی ہم تعزیے کو دیکھتے ہیں ہمیں حسین کی یاد آ جاتی ہے, حسین پاک کی یاد آ جاتی ہے. اور جس کو دیکھ کر اللہ والوں کی یاد آ جائے وہ بدعت نہیں ہوتا, وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے, وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. جو صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں, صفا مروہ کیا ہے؟ ارے وہ پہاڑیاں ہے کہ نہیں, مگر جو بھی حاجی جو بھی عمرہ کرنے والا صفا مروہ پہاڑی پر جاتا ہے, بتاؤ وہاں جانے کے بعد حضرت حاجرہ کی یاد آتی ہے کہ نہیں, حضرت اسماعیل کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ ورنہ تو جو پہاڑیاں ہیں پتھر کی ہے, پتھر کو دیکھنے کے بعد یاد نہیں آنا چاہیے. اگر صفا مروہ پہ جاؤ تو حضرت حاجرہ کی یاد, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے. مقام ابراہیم ہے, کعبے کے پاس رکھا ہوا ایک پتھر ہے, مگر جب بھی مقام ابراہیم کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہتا ہے فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ اے لوگوں تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. آج دنیا کے لوگ وہاں جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو پتھر ہے, پتھر جو یہ کہتے ہیں یہ لکڑی ہے, یہ بانس ہے. ان کو بتاؤ کہ کیوں جا کر کے نمازیں پڑھتے ہو مقام ابراہیم کے پاس؟ یہ بھی تو پتھر ہے. صفا مروہ پر کیوں دوڑتے ہو؟ یہ بھی تو پہاڑیاں ہیں. آپ ہوئے اس لیے کہ صفا مروہ کو دیکھ کر ہمیں حاجرہ کی یاد آتی ہے, ہمیں اسماعیل کی یاد آتی ہے. تو سن لو, ہمیں بھی تعزیہ دیکھ کر حسین کی یاد آتی ہے, عباس کی یاد آتی ہے, علی اکبر کی یاد آتی ہے, علی اصغر کی یاد آتی ہے. اور ہم اپنے یقین سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ توحید ہے, تیری شہادت ہے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین, تیری قربانی میں زندہ کر دیا اسلام کو, یہ رہے گا صحابت تیری بدولت ہے.